السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور گھر میں پڑھائی بھی کر رہے ہوں گے اور اپنی صحت کا خیال بھی آپ رکھ رہے ہوں گے۔ ہم اسباق پڑھ چکے ہیں، حمد، برائی نگر اور استاد کا ادب، اور امید کرتی ہوں کہ آپ نے ان تمام کے مشقی جو سوالات ہیں جو کتاب پہ حل کرنے تھے وہ آپ نے حل کیے ہوں گے اور لوڈ شیٹس پر ان ذخیرہ الفاظ کی دہرائی بھی کی ہوگی۔ آج ہم نیا سبق پڑھنے جا رہے ہیں جو کہ ہے قائد اعظم جب بچے تھے۔ تو آج ہم قائد اعظم کے بچپن کے بارے میں پڑھیں گے کہ جب وہ بچے تھے تو وہ کس قسم کے بچے تھے۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ قائد اعظم کو بچپن ہی سے پڑھنے لکھنے کا بے حد شوق تھا۔ وہ راتوں کو بھی اٹھ کر پڑھائی کیا کرتے تھے۔ ان کو تاریخ سے بہت دلچسپی تھی، ہسٹری سے، تو وہ تاریخی کتابیں بڑے شوق سے پڑھا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ان کی رشتے کی بہن ان کے گھر آئیں اور قائد اعظم رات کے وقت اپنے معمول کے مطابق پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ محمد علی سو جاؤ، رات مطلب کافی ہو گئی ہے، تمہاری صحت خراب ہو جائے گی اگر اسی طرح راتوں کو پڑھتے رہے۔ تو انہوں نے آگے سے انہیں جواب دیا کہ بڑا آدمی بننے کے لیے جو ہے وہ پڑھائی پر توجہ دینا بہت ضروری ہے، دیر تک پڑھنا ضروری ہے۔ تو کیا آپ نہیں چاہتی میں بڑا آدمی بنوں؟ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انہیں شروع سے ہی شوق تھا کہ وہ پڑھ لکھ کر بڑے انسان بنے۔ تو پیارے بچوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اگر ہم بچپن دیکھیں، ہم اپنی جتنی بھی بڑی شخصیات ہیں، انبیاء کرام ہیں، یا جو ہماری قائد اعظم ہیں، اسی طرح ڈاکٹر عبدالقدیر ہیں، اور بھی بہت سی جو نامور شخصیات ہیں، آپ اگر ان کے زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے اندر شوق، لگن تھی کہ وہ کچھ بن کر دکھائیں، اور اپنے بچپن کو انہوں نے ضائع نہیں کیا۔ جیسے قائد اعظم کو بھی بچپن میں ایسے کھیل کھیلنے میں دلچسپی تھی جس سے ان کے کپڑے گندے نہ ہوں، کیونکہ ان کو صفائی بے حد پسند تھی، وہ صفائی پسند انسان تھے، اس لیے وہ کوئی ایسی کھیل کھیلنے سے اجتناب کرتے تھے جس میں انہیں خطرہ ہو کہ میرے کپڑے گندے ہو جائیں گے۔ تو ایک چھوٹی سی دیکھیں ان کی عادت تھی، اگر ہم اس پہ غور کریں تو جس طرح ہمارا اسلام کہتا ہے صفائی نصف ایمان ہے، تو قائد اعظم صفائی کا کتنا خیال رکھتے تھے۔ اسی طرح آپ سب کو بھی چاہیے کہ آپ ایسے کھیل کھیلیں جس میں آپ صفائی کا آپ بھی خیال رکھ سکیں اور قائد اعظم کی طرح اپنے اندر شوق، پڑھائی کا شوق اور لگن پیدا کریں تاکہ آپ بھی ان کی طرح ایک دن بڑے انسان بن سکیں۔ اگر ان کی والدہ انہیں کسی بات پر ڈانٹ دیتی تھی تو وہ ان کے آگے ان کو جواب نہیں دیتے تھے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، جس طرح وہ جواب نہیں دیتے تھے اپنی والدہ کو، ہمیں بھی اپنی والدین کے آگے بدتمیزی نہیں کرنی، ان کو جواب نہیں دینا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے جو کام کیا ہے وہ ٹھیک ہے یا آپ کی غلطی نہیں تھی، تو پہلے ٹھنڈا ہونے دیں اپنے والدین کا غصہ۔ ان کو اگر وہ آپ کو ڈانٹ رہے ہیں اس وقت ان کو آگے سے جواب نہ دیں، بلکہ جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے تب آپ ان کو اپنی بات طریقے کے ساتھ ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بتائیں تاکہ وہ آپ کی بات سمجھ سکیں، کیونکہ غصہ جیسے اسلام میں کہا گیا ہے غصہ حرام ہے، تو غصے کے وقت اگر آپ ان کو اپنی بات سمجھانے کی کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ نہ سمجھ سکیں۔ تو قائد اعظم کے بچپن میں ہمیں یہ بات بھی ملتی ہے کہ ایک دفعہ ان کی والدہ نے انہیں کسی بات پہ ڈانٹ دیا تھا، تو پہلے تو وہ چپ کر کے سنتے رہتے، اور پھر جب ان کی والدہ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تھا تو انہوں نے بڑے ادب کے ساتھ اپنی والدہ سے کہا کہ میں نے جو کام کیا ہے وہ بالکل درست ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ میں نے کیا کام کیا تھا اور آپ نے مجھے بلا وجہ ڈانٹا ہے۔ تو ان کی والدہ کو ان کی بات سمجھ آ گئی تھی کہ واقعی میرے بیٹے کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ تو اگر آپ کے ساتھ بھی اس قسم کا کوئی معاملہ پیش آئے تو آپ کو بھی ایسا ہی کرنا ہے۔ آج ہم سبق پڑھیں گے قائد اعظم جب بچے تھے، یہ ہے آپ کے صفحہ نمبر 21 پر، اور یہ ہے ہمارا نمبر شمار میں سبق نمبر ہے ہمارا 4۔ کون سا صفحہ ہے؟ صفحہ نمبر 21۔ سب میرے ساتھ صفحہ نمبر 21 کھولیے۔ آج ہم اس کی پڑھائی کریں گے سبق کی، اور ہم اس کے ذخیرہ الفاظ بھی کریں گے۔
پڑھائی کرتے وقت آپ نے اس کے تلفظ کو، رموز و اوقاف کو مد نظر رکھنا ہے، تاکہ جب آپ پڑھائی کریں تو آپ بھی اتنی ہی اچھی پڑھائی کر سکیں اور آپ کا تلفظ بھی بہترین ہو اور آپ کو پڑھائی میں اچھے نمبر مل سکیں۔ آج ہم آدھا سبق پڑھیں گے، آدھا سبق ہم کل پڑھیں گے، اور اس سبق کے جو ذخیرہ الفاظ ہیں وہ بھی کریں گے۔ یہ آپ کا سبق ہم 2 حصوں میں مکمل کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو آج پینسلز آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے تاکہ آپ مشکل الفاظ کو خط کشیدہ میرے ساتھ کر سکیں، اور مشکل الفاظ کو میں 2 سے 3 دفعہ دہراؤں گی تاکہ آپ اس کا تلفظ اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ ہمارا سبق ہے قائد اعظم جب بچے تھے۔ اب یہ سب کو ہی پتہ ہے وہ کب پیدا ہوئے اور کہاں پیدا ہوئے، تو پہلے پیراگراف میں جو ہے وہ ہم پہلے اس کی ریڈنگ کریں گے، پہلے پیراگراف کی، پھر اس کی ہم وضاحت کریں گے۔ قائد اعظم 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام پونجا جنا اور والدہ کا نام مٹھی بائی تھا۔ والد کا کیا نام تھا؟ پونجا جنا۔ والد کا کیا نام تھا؟ پونجا جنا۔ اور والدہ کا کیا نام تھا؟ مٹھی بائی۔ ویری گڈ، والدہ کا نام تھا مٹھی بائی۔ دنیا میں مشہور ہونے والے ہر بڑے آدمی کی طرح قائد اعظم کا بچپن بھی عام بچوں جیسا ہی تھا۔ قائد اعظم دبلے پتلے اور لمبے قد کے ذہین بچے تھے۔ جب آپ 5 سال کے ہوئے تو انہیں ایک مدرسے میں داخل کروا دیا گیا، جہاں انہوں نے قرآن پاک اور اردو پر کیا بتایا گیا ہے کہ قائد اعظم کہاں پیدا ہوئے؟ کراچی میں پیدا ہوئے۔ اور کب پیدا ہوئے؟ 1876، 25 دسمبر 1876 کو پیدا ہوئے تھے۔ آپ کے والد تھے پونجا جنا اور والدہ کا نام تھا مٹھی بائی۔ جس طرح تمام بچوں کا بچپن ہوتا ہے، قائد اعظم کا بچپن بھی ویسا ہی تھا۔ اس میں قائد اعظم کی بظاہر حلیہ بھی بتایا گیا ہے کہ قائد اعظم دبلے پتلے اور لمبے قد کے بچے تھے، اور نہ صرف ان کو پڑھائی میں دلچسپی تھی، ان کی وہ ذہین بھی بہت زیادہ تھے کہ 5 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن پاک اور اردو پڑھنی انہوں نے سٹارٹ کر دی تھی، اور اس کے بعد جب انہوں نے اردو پڑھنی سیکھ لی تو انہیں ایک قریبی اسکول میں جو ہے وہ داخل کروا دیا گیا تھا۔ اب ہم آگے پڑھیں گے۔ قائد اعظم پڑھائی میں بہت اچھے تھے، اپنی کتابوں کا خیال رکھتے اور ٹائم ٹیبل بنا کر پڑھتے۔ آپ کو تاریخ سے بہت دلچسپی تھی۔ دلچسپی نہ پڑھا کریں، یہ بے نہیں ہے، یہ پے ہے، دلچسپی تھی، اس لیے تاریخی کہانیاں شوق سے پڑھتے تھے۔ ایک رات آپ دیر تک پڑھ رہے تھے کہ آپ کی ایک رشتے کی بڑی بہن آپ کے پاس آئیں اور انہیں کہا، محمد علی سو جاؤ، نہیں تو صحت خراب ہو جائے گی۔ قائد اعظم نے جواب دیا، بڑا آدمی بننے کے لیے رات تک پڑھنا ضروری ہے، کیا آپ نہیں چاہتی کہ میں بڑا آدمی بنوں؟ تو اس پیراگراف میں کیا بتایا گیا ہے کہ قائد اعظم ٹائم ٹیبل بنا کر پڑھتے تھے، کہ انہوں نے ٹائمنگ رکھی ہوئی تھی کب انہوں نے کھیلنا ہے، کب انہوں نے پڑھنا ہے، اور کتنا وقت کس مضمون کو دینا ہے۔ تو اگر آپ بھی ان کی طرح ٹائم ٹیبل اپنا بنا لیں کہ کس ٹائم آپ نے اٹھنا ہے، کس ٹائم آپ نے اردو پڑھنی ہے، کس ٹائم آپ نے انگلش کا مطالعہ کرنا ہے، تو اگر ہم ٹائم ٹیبل کے حساب سے چلیں، بیچ میں آپ کھیل کا وقت بھی ضرور نکالیں، یہ نہیں کہ آپ سارا دن پڑھتے رہیں، کیونکہ ہمارے جو دماغ ہے اس کو تازہ ہوا کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ کھیل کود سے آپ کی صحت بھی اچھی ہوتی ہے، نہ جو جسمانی صحت بلکہ ذہنی صحت بھی اچھی ہوتی ہے، ہمارا دماغ چست ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ جو ہے اپنا ٹائم ٹیبل بناتے وقت اس بات کا بھی خاص خیال رکھیں کہ آپ پڑھائی کے ساتھ ساتھ کھیل کو بھی وقت دیں۔ قائد اعظم بچپن ہی سے بہت اچھی عادات کے مالک تھے۔ وہ اپنے کام خود کرنے کے عادی تھے۔ کیا ورڈ ہے یہ؟ عادی۔ جب آپ سفر پر جاتے تو اپنا سامان خود باندھتے، اپنے کپڑے خود طے کرتے، آپ کو جو جیب خرچ ملتا اس کا حساب رکھتے اور کچھ بچت
بھی ضرور کرتے تھے۔ قائد اعظم کو صاف ستھرا رہنا پسند تھا۔ آپ کبھی گندے کپڑے نہیں پہنتے تھے، نہ ایسے کھیل کھیلتے تھے جن سے کپڑے گندے ہوں۔ کھیلوں میں دوڑیں لگانا، پٹھو گول گرم اور گھڑ سواری بہت پسند تھی۔ یہ کیا لفظ ہے؟ پٹھو گول گرم اور گھڑ سواری۔ اب اس پیراگراف میں کیا بتایا گیا ہے کہ قائد اعظم جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام خود کرتے تھے، اس طرح قائد اعظم بھی اپنے کام خود اپنے ہاتھ سے کرنا پسند کرتے تھے۔ اب جیسے اگر کہیں جانا ہے تو اپنا سامان خود طے کر لیتے تھے یا باندھ لیتے تھے، کپڑے طے کرنا اور جیب خرچ کا بھی حساب رکھتے۔ جیسے پاکٹ منی آپ لوگوں کو ملتی ہے نا، تو آپ وہ ان کو فضول کاموں میں نہیں خرچ کرتے تھے، بلکہ ایک حساب رکھتے تھے کہ مجھے اگر پاکٹ منی 100 روپیہ ملی ہے یا 1000 روپیہ ملی ہے تو میں نے اس پاکٹ منی کتنے پیسے کس چیز پر خرچ کیے ہیں، تاکہ ان کے پاس ایک حساب موجود رہے اور اس میں سے وہ بچت بھی کر سکیں کہ میں نے کیا کیا چیزیں لینی ہیں، کیا ضروری ہے میرے لیے، تو وہ اپنی اس پاکٹ منی سے خرید لیتے تھے اور بچت کرنے کی بھی کوشش کرتے تھے۔ تو ہمیں یہ ان کے بچپن سے پتہ چلتا ہے کہ بچپن ہی سے ان کے اندر کتنی اچھی عادات تھی کہ نہ سے وہ صاف ستھرے رہتے تھے، کہانیاں پڑھنے کا انہیں بے حد شوق تھا، ان کو رات کو پڑھنے کا شوق تھا، ان کو اور اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک ٹائم ٹیبل کے حساب سے چلتے تھے۔ ان کی شخصیت میں ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ بچپن ہی سے انہوں نے اپنے آپ کو کتنا ڈسپلنڈ بنا کے رکھا ہوا تھا کہ ایک ترتیب کے ساتھ وہ کام کرنے کے شروع سے ہی عادی تھے۔ اگر وہ ڈسپلنڈ انسان نہ ہوتے تو شاید آج کا جو قائد اعظم نے ہمارے لیے ایک وطن حاصل کیا ہے وہ شاید ہم حاصل نہ کر پاتے۔ کھیلوں میں نے کیا پسند تھا؟ پٹھو گرم کھیلنا اور گھڑ سواری کرنا۔ پٹھو گول گرم کیا ہوتا ہے؟ جس میں 6-7 اوپر نیچے پتھر رکھ دیے جاتے ہیں، نیچے سب سے بڑا، پھر اوپر چھوٹا، اس طرح ترتیب کے ساتھ رکھے جاتے ہیں اور ایک گیند کے ساتھ انہیں گرایا جاتا ہے اور پھر باقی ساتھی بھاگتے ہیں اور پھر دوبارہ ان کو اپنی جگہ پر رکھنے کی کوشش کرتی ہے ایک ٹیم۔ 2 ٹیموں کے درمیان یہ پٹھو گول گرم کھیلا جاتا ہے۔ گھڑ سواری کیا ہے؟ گھڑ سواری آپ کو پتا ہے گھوڑے کی سواری کرنا، انہیں یہ 2 چیز اور دوڑیں لگانا۔ اب دوڑ لگانا انہیں کیوں پسند تھا؟ کہ دوڑ لگانے سے ان کا جسم چست رہتا تھا، اس لیے ان کو ایسے کھیل پسند تھے۔ امید کرتی ہوں آج کی پڑھائی آپ نے جتنا بھی آج ہم نے پڑھا ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا اور آپ اس کے گھر میں بھی مشق کریں گے۔ انشاءاللہ کل ہم اس کا بقیہ سبق پڑھیں گے اور ساتھ اس کے ذخیرہ الفاظ بھی کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔